بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام، جو میرا آپ کا سب کا پالن ہار ہے۔ درودوں کے ہار ہیں محسن انسانیت، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ضلع گجرات جس میں آئے روز امن و امان کی مخدوش صورتحال، کسی نہ کسی شہر قصبے میں کوئی خون کی ہولی کھیل دی جاتی ہے، قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور پھر نسل در نسل برس ہا برس یہ خونی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گجرات کے معروف قصبہ دیونا منڈی جو کہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے، مئی 2022 میں ایک شخص محمد ارشد قتل ہوتا ہے اور پولیس اس کا قتل کا سراغ لگانے میں ناکام رہتی ہے۔ اس کو اندھا قتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج ڈرامائی انداز میں گجرات پولیس نے میڈیا کے سامنے اس قتل کو ٹریس کر کے 2 قاتلوں کو گرفتار کر کے پیش کر دیا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ قتل کیسے ہوا؟ آج پکڑے جانے والے قاتل کرائے کے قاتل تھے؟ ان کو اس قتل کے لیے سپاری، پیسہ، اسلحہ کس نے دیا؟ مقاصد کیا تھے اس قتل کے؟ پولیس کیسے پہنچی قاتلوں تک؟ یہ آج کی ویڈیو آپ کی نظر۔ 24 مئی 2022 کا واقعہ ہے، دیونا منڈی دیونا گاؤں، وہاں کا رہائشی ہے محمد ارشد۔ گھر سے سودا سلف لینے کے لیے آتا ہے، سبزی کے لیے۔ 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں نامعلوم، اس پر فائرنگ کرتے ہیں اور وہ جانبر نہیں ہو پاتا اور جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اس کے قتل کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف اس کے بھائی محمد اشرف کی مدعیت میں درج ہوتی ہے۔ پولیس قتل کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی سرا نہیں ملتا۔ مقتول محمد ارشد، جو خود بھی پولیس کا ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے خلاف متعدد قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج تھے۔ پولیس نے وہ تمام ایف آئی آرز نکلوائیں جن میں ملزم رہا، جیل بھی کاٹی محمد ارشد نے کہ کہیں اس کسی مقدمے کے مدعی نے انتقام کی آگ بجھانے کی خاطر تو قتل نہیں کر دیا محمد ارشد کو، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ مسلسل کئی ماہ گزر جانے کے بعد پولیس کو کامیابی ملتی ہے۔ پولیس نے آج میڈیا کے سامنے 2 افراد کو پیش کیا، دونوں نوجوان لڑکے ہیں اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور قتل کی ساری واردات بیان کرتی ہے۔ ملزم اظہر اقبال ساکن مراڑیاں ضلع منڈی بہاؤدین اور اس کا ساتھی ملزم عبد المناف ساکن کٹھیالہ شیخاں، ان دونوں نے یہ بتایا کہ وہ دیونا کے ہی رہائشی ہیں، غلام غوث گاجر، یورپ میں مقیم ہیں، ان کے پاس ملازم ہیں۔ غلام غوث گاجر نے ہمیں اکسایا اور بتایا کہ اس ارشد نے 22-24 برس قبل میرے بھائی غلام عباس کو قتل کر دیا تھا اور اب اس کا بدلہ لینا ہے۔ چونکہ یہ واردات پرانی ہو چکی ہے، کسی کا دھیان گمان نہیں جائے گا ہماری طرف۔ انہوں نے ہمیں موٹر سائیکل دیا، کئی لاکھ روپے دیے اور پسٹل فراہم کر دیے۔ ہم نے ان کے کہنے پر محمد ارشد کو دیونا کے بازار میں قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اور انہوں نے ایک مقامی ڈیرہ ہے، ماجرا گاؤں ہے ساتھ ہی دیونا کے، اس کے ایک ڈیرے دار کا ذکر بھی کیا ہے دوران تفتیش کہ قتل کی ساری منصوبہ بندی وہاں پر کی گئی۔ ناظرین، محمد ارشد جو خود بھی ریکارڈ یافتہ ہے اور اس پر یہ ایک لیبل ہے کہ وہ اجرتی قاتل رہا ہے، لیکن اب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک عرصے سے یہ جرم کی دنیا سے باہر آ چکا تھا۔ اور آپ اتفاق دیکھیے کہ جب تک وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ رہا وہ محفوظ رہا، اور جب اس نے وہ دنیا چھوڑی، جرموں سزا کی، تو وہ نشانہ بن گیا۔ جو کل تک خود اجرتی قاتل تھا، خود قتل ہوا اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں۔ اب ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گجرات پولیس جس نے کامیابی سے اس قتل کو ٹریس کیا ہے، وہ غلام غوث گاجر جو کہ بیرون ملک مقیم ہے، کیا اس کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے لائے گی؟ یا غلام غوث خود پاکستان آ کر خود کو
اداروں کے اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی صفائی پیش کریں گے یا پوری ضمانت کرائیں گے، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال جی، گجرات پولیس نے مسلسل 4-5 ماہ کی تگ و دو کے بعد ایک اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ ناظرین، یہاں میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈی پی او گجرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھانہ ککرالی میں 2-3 وقوع بڑے ہیں جن کا آج تک ملزمان گرفتار نہیں ہو پائے۔ ایک ریٹائرڈ معلم ہیں، ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ مختار صاحب ککرالی سے، ان کو رات کو سوتے میں ان کے گھر میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ آج تک تھانہ ککرالی کی پولیس اس قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ بٹر میں 2 افراد کو زمین کے تنازع پر فائر کر کے قتل کر دیا گیا اور اس قتل کے قاتل ملزم جو ہیں نامزد اشتہاری ہو چکے ہیں۔ آج تک تھانہ ککرالی کی پولیس ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بٹر گاؤں کے اسی زمین کے تنازع کے مقتولین کی پیروی کرنے کی پاداش میں ایک معروف سماجی کارکن بشیر بٹر کو، جو دستے راست چودھری موسیٰ الہی کے، قتل کر دیا گیا رات کو اپنے گھر جاتے ہوئے گاؤں کی گلی میں۔ آج تک تھانہ ککرالی کی پولیس ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار نہیں کر پائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جناب ڈی پی او گجرات کہ اگر رحمانیہ پولیس ٹریس کر لیتی ہے تو پھر ککرالی پولیس کیوں قتل نہیں کر سکتی؟ تو ہم تھانہ رحمانیہ کے ایس ایچ او غلام شبیر اور اس اندھے قتل کا سراغ لگانے والے جانفشانی سے کام کر کے سب انسپیکٹر محمد آصف، ہم ان کو خراج پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ تھانہ ککرالی کی پولیس بھی ان قتلوں کا سراغ لگا لے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔